مل گیا، جو کچھ جو لینے آیا تھا مل گیا۔ اب بتاؤ کسی اور کی کوئی مجبوری ہو تو بتائے، کسی اور کی کوئی خواہش ہو تو بتائے۔ سارے لوگ اٹھ کر چلے گئے، کچھ لوگ اور کھڑے تھے، کہا بتاؤ تمہاری پریشانی کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے اپنی اپنی پریشانی بیان کی۔ خواجہ غریب نواز نے پل بھر میں ان کی پریشانی کو دور کر دی، اس مدد سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو طاقت عطا فرمایا تھا، اس طاقت کے ذریعے سے آپ نے سارے لوگوں کی پریشانی دور کر دی۔ ایک بندہ کھڑا رہ گیا، اپنے بغل میں خنجر چھپائے ہوئے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز نے کہا کہ جس مقصد کے لیے آئے ہو اپنے مقصد کو کر گزرو، جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ کر گزرو، میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔ بتا۔ اب اس نے کہا کہ میں کسی مقصد کے لیے نہیں آیا ہوں، میں کسی مقصد کے لیے نہیں آیا ہوں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کسی مقصد کے لیے نہیں آئے ہو تو یہ بغل میں خنجر کیوں چھپائے ہوئے ہو؟ یہ بغل میں خنجر کیوں چھپائے ہوئے ہو؟ جب یہ سننا تھا وہ بندہ سمجھ جاتا ہے کہ میں تو چھپا کے رکھا ہوں، لیکن اس بابے کو کیسے معلوم، اس بزرگ کو کیسے علم ہو گیا؟ اب جب یہ سوچا وہ بندہ اسی وقت خنجر کو پھینکا، قدموں میں گرا اور کہا کہ مجھے اپنے ہاتھ پر اسلام میں داخل کرے، مجھے اپنے سلسلے میں داخل کر لے اور کلمہ پڑھائے۔ اسی وقت خواجہ غریب نواز نے اس کے ہاتھ کو لیا اور پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کے اخلاق ہی اخلاق نہیں ہے نا، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہی ایسا ہے، اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو بھی مال و دولت سے نوازا ہے، سب کو مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن وہ کردار تھا جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تھا۔ عید کا دن ہے، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، عیدگاہ کی طرف اب جا رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا راستے میں ایک نابینا بچہ، ایک نابینا ہے جو رو رہا ہے، اس کے جسم پر پھٹے کپڑے پرانے ہیں اور وہ مایوس ہے۔ عید کا دن ہے، ہر مسلمان بچہ خوش ہوتا ہے لیکن وہ بچہ مایوس ہے۔ خواجہ غریب نواز نے دیکھا، اس بچے کی طرف نظر کی، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دل میں رحم پیدا ہوا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا کپڑا اتارا، وہ قیمتی لباس، وہ نئے لباس کو اتار کر کے خواجہ غریب نواز نے اسے دے دیا کہ جاؤ عید کی نماز پڑھ لو۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ کردار ہے تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا قیمتی لباس اتار کر کے اس کو دے دیا، اور عید کے دن اس کے چہرے پر مسکراہٹ۔ وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ آج آپ دیکھیں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماننے والے بہت ہیں، چاہنے والے بہت ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے نا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلے۔ انہوں نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے مرید صادق تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مرید کا انتقال ہو گیا، پیر و مرشد کے ایک مرید کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کفن دفن کا انتظام کیا۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ اب جب تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، جب اسے دفن کر دیا گیا تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیر و مرشد کے چہرے متغیر ہو گئے، یعنی بدل گئے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پھر کچھ دیر بعد صحیح ہو گیا اور آپ نے اپنی زبان سے الحمدللہ کہا۔ کیا کہا؟
الحمدللہ کہا۔ جب باہر نکلے قبرستان سے مرید کو کہا کہ پتہ ہے پیر ہونا بھی بہت مشکل کام ہے، پیر ہونا بھی بہت مشکل کام ہے۔ حضور ماجرا کیا ہے؟ حضور میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے چہرے کی جو وہ حساسیت اور بشاشت جو تھی وہ اڑ گئی تھی، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا۔ آخر بات کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تجہیز و تکفین ہو گئی نا، جب لوگ جانے لگے نا تو قبر میں فرشتے آ گئے، سوال و جواب کرنے لگے۔ میرا مرید بہت گناہگار بندہ تھا، اب میں بہت پریشان تھا، لیکن اتنے میں میں نے یہ دیکھا کہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے۔ اب وہ جب تشریف لائے تو فرشتوں سے کہا کہ اسے بخش دو، اسے چھوڑ دو، یہ میرے مرید کا مرید ہے، یہ میرے مرید کا مرید ہے۔ میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اب فرشتے کہتے ہیں کہ حضور یہ ضرور آپ کے مرید کا مرید ہے، لیکن ہے تو گناہگار بندہ، ہے تو بہت بڑا گناہگار۔ اب غیب سے آواز آنے لگی، غیب سے آواز آئی، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے رہا ہے، تم نے سنا نہیں، یہ میرے